بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آج 4th چیپٹر ہے ہمارا. جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کلاسز پر جو ہے وہ پابندی ہے, چھٹیاں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, تو تمام جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس اس طرح سے پڑھیں گے. آج 4تھا چیپٹر پڑھیں گے. 4تھے چیپٹر کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے سوشلسٹ لیگل سسٹم. اس کا پہلا ٹاپک ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دا سوشلسٹ لیگل سسٹم. بیسیکلی اس جو 4th چیپٹر ہے اس میں 2 ہی ٹاپکس پڑھیں گے, ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اور ایک ڈیولپمنٹ ہے. دونوں ایک دوسرے سے کافی حد تک مماثلت رکھتے ہیں, ایک ہی جیسے ہیں تقریباً, لیکن بیسیکلی ہمیں کرنا یہ ہے کہ اس کا کانسیپٹ سمجھنا کہ یہ ہے کیا. اب تک ہم نے, اگر آپ کو یاد ہو تو, رومن لا پڑھا. رومیو نے لا کو مرتب کرنا شروع کیا. پھر سول لا کی چیزیں ہم نے دیکھی کہ اس میں کوڈیفائڈ لاز آ گئے, اسٹیچوٹس آ گئے, رائٹس کی بات آ گئی, آپ کی پراپرٹی ہے, آپ کی جو چیزیں ہیں ان میں مداخلت نہیں کر سکتا. پھر کامن لا دیکھا, اس میں یہ دیکھا کہ جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں, جج میڈ لا ہے, عدالتیں جو فیصلے کرتی ہیں سملر کیسز میں سملر فیصلے ہونے چاہیے ہمارے. اچھا, ان تمام لاز میں ہم نے یہ دیکھا کہ پرائیویٹ رائٹس اور ان کی انفرنجمنٹ کی صورت میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کو وہ لاز ریگولیٹ کرتے ہیں. بیسیکلی سوشلسٹ لیگل سسٹم, آپ نے آج کل جو ہے وہ نیوز دیکھی ہوں گی, اس میں وہ نارتھ کوریا کا ایک بادشاہ دکھاتے ہیں, یا جو رشینز ہیں وہ دیکھتی ہوں گی آپ, وہ جو بڑی میمز بنی ہوئی ہیں کہ وہ بنا رہا ہے, میزائل بنا رہا ہے اور یہ فلاں. وہ جو ممالک ہیں وہ ایک الگ ان کے پاس انفراسٹرکچر آف دا لیگل سسٹم ہے, وہ بیسیکلی سوشلسٹ لیگل سسٹم پر چل رہے ہیں. سوشلسٹ لیگل سسٹم آن دا کانٹریری, جیسے آپ نے پڑھا پچھلے لاز میں, سول لا میں یا کامن لا میں, کہ انڈیویجول رائٹس کی بات ہوتی ہے. سوشلسٹ لیگل سسٹم ایسا نہیں ہے. سوشلسٹ لیگل سسٹم آپ کے جو کامن رائٹس ہیں آف دا سوسائٹی ان پر بات کرتا ہے, سوشل چیزوں پر بات کرتا ہے, اور جو ہے وہ اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو کلیکٹیو چیزیں ہیں سوشلسٹ لیگل سسٹم ان پر بات کرے گا. یہ ایک اس کا ہو گیا بریف ویو. اب اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں. دا سوشلسٹک لیگل سسٹم, آپ کی جو بک ہے, کوئی بھی یہ بک جو ہے وہ لے سکتا ہے. الجنا انسٹیٹیوٹ فار لا کے پلیٹ فارم سے ہم اس وقت یہ پڑھا رہے ہیں, اور جس کے پاس یہ بک ہے ویل اینڈ گڈ, جو اس کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں. اگر کوئی اور باہر کا اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہے تو وہ یہ بک بھی لے سکتا ہے. اس کا بھی ہم اس کو جو ہے وہ پرووائڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے. اگر وہ ہم سے مانگے گا, ریکویسٹ کرے گا, تو ہم اسے ضرور دیں گے انشاءاللہ. اچھا, انٹروڈکشن, اس کی پہلی ہیڈنگ, پہلا ٹاپک, انٹروڈکشن. دا سوشلسٹک لیگل سسٹم, also called socialist law, is a legal system that emerged in countries following Marxist-Leninist ideology. ان ممالک میں یہ شروع ہوا, اس کی ترویج ہوئی جو ایک خاص آئیڈیالوجی کو فالو کرتے تھے. اس آئیڈیالوجی کا نام تھا مارکسسٹ لیننسٹ آئیڈیالوجی, aiming to reflect the principles of socialism. اس میں سوشلزم کے اصولوں کو مد نظر رکھا گیا.
وہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا. It is distinct from civil and common law systems. پہلی بات جو اب ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم سول لا اور کامن لا دونوں سے ڈفرینٹ ہے. Because its primary objective is to serve the collective interest of society. آپ کا اور میرا کچھ نہیں ہے, ہمارا ہے. معاشرے کے افراد 100 ہیں, 1000 ہیں, وہ افراد نہیں ہیں, وہ ایک معاشرہ ہے. انہی کے رائٹس کو سامنے رکھا جائے گا, گندم کاشت کی جائے گی تو وہ سب میں بانٹی جائے گی, وسائل دیے جائیں گے تو سب کو دیے جائیں گے. یہ 1.5 کی مسجد نہیں بنائی جائے گی کہ سینٹرلائزیشن آف دا ویلتھ یا کیپٹلزم کوئی کھائے جا رہا ہے اور اڑائے جا رہا ہے اور اس کو وہ نہیں ہے, قدر بھی نہیں ہے, اور کسی بیچارے کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہوگا. اکارڈنگ ٹو دس تھیوری, اکارڈنگ ٹو سوشلسٹ لیگل سسٹم, دا کانسیپٹس آف دا سوشلسٹک لا, کلیکٹیو انٹرسٹ سب کی مفادات کو مد نظر رکھا جائے گا rather than protect private property, بجائے اس کے کہ انفرادی پراپرٹی کو ہی پروٹیکٹ کرنے میں لگے رہیں اور انڈیویجول آٹونومی یا فرد کی خود مختاری پر ہی کام کرتے رہیں. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک, کلیئر ہو رہی ہیں چیزیں. Understanding its historical background helps explain its unique characteristics and evolution. یہ اپنے آپ میں یونیک نظام ہے, تو اس کو نا ہسٹری میں ہم ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا چیز ہے. اب تک ایک بریف ویو آپ کا جنریٹ ہو گیا سوشلسٹک لا کے حوالے سے. اچھا, اوریجنز ان مارکسسٹ لیننسٹ تھیوری, انفلوئنس آف دا, اب یہ اس کی پہلی ہیڈنگ یہاں سے وہ بات شروع کر رہا ہے, انفلوئنس آف کارل مارکس اینڈ فریڈرک اینگلز. In 19th century, Marx and Engels analyzed law as a tool of class domination under capitalism. ان لوگوں نے, مارکس اینڈ اینگلز نے یہ نوٹس کیا کہ لا ماں سے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ کیپٹلزمس کے پاس ایک ایسا ٹول ہے جس سے وہ سپریسڈ کلاس کو رول کرتے ہیں. They believed that law under capitalism served the interests of the bourgeoisie, یعنی رولنگ کلاس کے مفادات کو ہی یہ لا سرو کرتا ہے. یہ بات انہوں نے دوسری تھی جو نوٹس کی. Marx and Engels predicted that a classless socialist society would require a new legal system to regulate collective ownership and social relations. ایک ایسی سوسائٹی جس میں یہ کلاس وغیرہ کے ایشوز نہ ہوں, اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک سوشل سسٹم جنریٹ کیا جائے جو سوشل ریلیشنز پر بیس کرے. یہ 3 باتیں انہوں نے, ان کی جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا. اچھا, اب لیننز کنٹریبیوشن, ولیڈیمیر لینن جو تھا جس کا دور 1870 سے لے کر 1924 تک رہا. ولیڈیمیر, آپ نے سنا ہوگا ولیڈیمیر پوٹن. ولیڈیمیر پوٹن رشیا کا پریزیڈنٹ ہے. ولیڈیمیر پوٹن کا دادا اس ولیڈیمیر لینن کا شیف تھا. یہ ولیڈیمیر لینن وہ ہے جس نے وہ انقلاب برپا کیا تھا جس کے بعد رشیا میں یو ایس ایس آر کے تحت یہ نیا نظام نافذ کیا گیا. یہ کمیونسٹ تھیوری, یہ سوشلسٹ تھیوری جو ہم پڑھ رہے ہیں, یہ سامنے آئی. ایمفسائزڈ, اس نے یہ کیا کہ emphasized that after the October Revolution of 1917, جو 1917 میں انقلاب برپا ہوا تھا, اس نے یہ کہا کہ law should become an instrument of the dictatorship of the proletariat. سمجھ رہی ہیں آپ بات کی, سمجھ آ رہی ہے کہ
ہونی ڈکٹیٹرشپ بھی چاہیے. یہ بڑی ویسے ایک اس نے عجیب بات کی, لیکن ہونی وہ ڈکٹیٹرشپ لیبر کلاس, پرولیٹیریٹ کہتے ہیں لیبر کلاس کو, کہ یار یہ جو پسا ہوا طبقہ ہے جو لیبر کلاس ہے بیچارہ محنت تو ساری یہ کرتا ہے, اس کو اوپر لائیں اور یہ ڈکٹیٹرشپ کرے, اس کی حکومت ہو. یہ پہلی بات اس نے جس پر زور دیا. دوسری بات, لا انڈر سوشلزم واز ناٹ نیوٹرل, اٹ واز اے پولیٹیکل ٹول ٹو امپلیمنٹ سوشل پالیسیز. یہ نیوٹرل شوٹرل والی بات کوئی نہیں ہے سوشلسٹ لیگل سسٹم میں. یہ ایک ایسا ٹول ہے جس کو سوشلسٹ پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے یوز کیا جانا چاہیے. یہ اس کا ویو تھا. ٹھیک تھا, غلط تھا, بعد میں کیا ثابت ہوا, اچھا رہا, برا رہا, یہ بات کی باتیں ہیں, لیکن اس کا ویو یہ تھا. اور ان اٹ سیلف ویو تو اچھا لگ رہا ہے کہ یار وہ بیچارے پیچھے جا رہے ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے. پھر ایک بڑا بتانے والے بتاتے ہیں کہ بڑا خونی ریولوشن تھا یہ. گلوٹینز میں لوگوں کے سر رکھ کر کاٹ دیے گئے امراء کے, انہوں نے لوگوں کو گھروں سے نکال کر مار ڈالا. بتانے والے بتاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا, ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک ریولوشن اس طرح کا برپا ہوا. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات. ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہے اس کی کہ اب یہ ڈیولپ کیسے ہوا. بیسک کانسیپٹس ہمارے پاس آ گئے, اب اس کی ڈیولپمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ارلی سوویت لیگل سسٹم جو کہ 1917 سے 1920 تک 1920s تک رہا, فالوئنگ دا بولشیوک ریولوشن. وہ بولشیوکس تھے بیسیکلی جنہوں نے وہ انقلاب برپا کیا تھا, ایک خاص قسم کے لوگ. 1917 میں انہوں نے یہ کارروائی کی. رشیا اس کے بعد ہوا یہ کہ رشیا اڈاپٹیڈ سوشلسٹ پرنسپلز ان لا. روس نے کہا کہ ہاں یار یہ جو ولاڈیمیر لینن کی اور مارکسسٹ تھیوری ہے یہ کام ٹھیک ہے, اس کو اڈاپٹ کر لو. کہ سینٹرلائزڈ ہوں تمام وسائل, سرکار کی ہی بات چلے, ایون ایسٹس پر بھی سرکار کی ہی نگہبانی ہو. سرکار چاہے تو گندم اگے, سرکار چاہے تو سڑکیں بنے, سرکار چاہے تو میزائل بنے, عوام کھائے پیے موج کرے, بس کوئی بھوکا نہ رہے. اس بات کی بھی ذمہ داری سرکار لے. سرکار عوام کے لیے کام کرے اور عوام صرف اور صرف سرکار کے لیے کام کرے. ٹھیک, کلیئر ہو رہی ہیں باتیں. پرائیویٹ پراپرٹی. اینڈ دوسری بات جو اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے پرائیویٹ پراپرٹی اینڈ کیپٹلسٹ لیگل انسٹیٹیوشنز ور ایبولشڈ. ختم کر دیا گیا انہوں نے اس کانسیپٹ کو ختم کیا کہ یہ فلاں کے اتنی زمین ہے اور فلاں سب سرکار کا, اسٹیٹ کا, اور ہیویلی ریسٹرکٹیڈ یا اس پر بڑی زوردار قسم کی پابندیاں لگا دی گئیں. تیسری بات, یہ جتنی باتیں, جتنے پوائنٹس, جتنے بلٹ پوائنٹس ہیں, یہ ایک ایک ہیڈنگ بن رہی ہے. جو ہماری ڈسکشنز چل رہی ہیں یا جو یہ ویڈیو بن رہی ہے, اس ویڈیو کے بعد ایک کوسچن آنسر سیشن رکھ لیں گے. اس میں جو آپ کی باتیں آئیں گی وہ آپ جو ہے وہ آپ کی ہیڈنگز بنے, اس میں وہ ڈیٹیلز آئیں گی ان ہیڈنگز میں. دا سول کوڈ آف RSFSR 1922 ایک کوڈ بنا. اینڈ ارلی سوویت کانسٹیٹیوشنز اور جو شروعاتی سوویت یونین کے جو آئین انہوں نے بنائے, لیڈ دا فاؤنڈیشن آف سوشلسٹ لیگل پرنسپلز. ان قوانین نے اس سوشل لیگل سسٹم کے پرنسپلز کی بنیاد ڈالی. جو پڑھنا چاہے اس کو ڈیٹیل میں وہ یہ والے لاز اٹھا کے پڑھ لے, اس کو پتہ چل جائے گا کہ سوشلسٹ لیگل سسٹم بیسیکلی کام کیسے کرتا ہے. Law became instrumental for the revolutionary goals of the state. اب چونکہ وہ بتا رہا ہے کہ لا تو بھائی ہمارا ٹول ہوگا. جو اب وہ لوگ چونکہ ریولوشن برپا کرنے والے تھے, انقلاب لے کے آنے والے تھے, اب انہوں نے لا کو جب اپنے ہاتھ میں لیا تو ایز اے ٹول یوز کیا کہ یہ ہماری باتوں کو منوانے کے لیے لا کو اس طرح سے مولڈ کیا جائے کہ ہماری باتوں کی امپلیمنٹیشن ہو آف دا اسٹیٹ.
رادر دین فار پروٹیکٹنگ انڈیویجول رائٹس. انڈیویجول رائٹس کو پروٹیکٹ نہ کرے, یہ ریاست کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا, اب ایک جوزف اسٹالن تھا, اسٹالن ایرا 1930s سے لے کر 50s تک, 1950s تک, اس کے ایرا کی باتیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس دور میں کیا کیا دیکھا اس سوشلسٹ لیگل سسٹم نے. لیگل سسٹم سینٹرلائزڈ اینڈ سب آرڈینیٹڈ ٹو اسٹیٹ اینڈ پارٹی اتھارٹی. ریاست اور جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے سوشلسٹ لیگل سسٹم میں عموماً ایک ہی پارٹی ہوتی ہے, کیونکہ یہ اپوزیشن والا کھیل نہیں کھیلا جا سکتا جہاں آپ عوام کی ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. ہاں, آپ کے پاس ایک ایسی اسپیسیفک میجورٹی ہونی چاہیے کہ تمام لوگوں کی جو ہے وہ رائے آپ ہی کی رائے میں شامل ہو. ٹھیک ہے, تو اسی پارٹی کی پالیسیز ہوتی ہیں, وہی پارٹی اس ساری جو کہ کمیونسٹ پارٹی عموماً کہلاتی ہے یا کچھ ایسے نام ہوتے ہیں, وہ لے کے چلتی ہے. اچھا جی, کورٹس اینڈ پروسیکیوٹرز بیکیم انسٹرومنٹس فار اسٹیٹ کنٹرول. اب چونکہ قانون ہی ان کا ٹول بن گیا تو آبویسلی عدالتیں اور پروسیکیوٹرز بھی انہی کے ٹول تھے. لاز فوکس آن پلانڈ اکانومی, سوشل اونرشپ اینڈ اسٹیٹ سیکیورٹی. پلانڈ اکانومی جو آپ کو میں بتا چکا ہوں, یہ چیز اتنی آئے گی, اتنی بھیجی جائے گی, آپ کا اپنا کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے ریاست کا ہے. آپ کو اگر اگانا ہے اگائیں, اپنی محنت لیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, جو ریاست دے رہی ہے آپ کو بھوکا نہیں رہنے دیتی. بیسک کانسیپٹ یہ تھا. فیوڈلز تو تھے نہیں, مزدور لوگ تھے, انہیں یہی تھا کہ یار ہمارا بس کام چلتا رہے, ٹھیک ہے, کرتے ہیں, ہم کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, اور آج بھی کر رہے ہیں بڑے اچھے سے. رشیا کا نام, نارتھ کوریا کا نام آپ کے سامنے, آپ کے ملک سے 2000 درجے بہتر چل رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد لاز فوکس آن پلانڈ اکانومی. اب اکانومی کو بھی ہم پلان کریں گے, سوشل اونرشپ, سوسائٹی جو ہوگا سب کا ہوگا, اکٹھا ہوگا, اینڈ اسٹیٹ سیکیورٹی, ریاست کا تحفظ سب سے مقدم رہے گا. اچھا, چوتھی بات جو تھی وہ ایمفسائز شفٹڈ فرام انڈیویجول لبرٹیز ٹو کلیکٹیو انٹرسٹس. تو یہ شفٹ آیا کہ افراد سے مجموعی جو مفادات ہیں ان کی طرف شفٹ ہوا. پوسٹ اسٹالن ایکسپینشن ایرا. اب اس جوزف اسٹالن کے بعد یہ تھیوری جب ایکسپینڈ ہوئی, ایک وہ ایرا بھی اس سوشلسٹ لیگل سسٹم نے دیکھا. وہ کیا تھا؟ سوشلسٹ لیگل پرنسپلز ور ایکسپورٹڈ ٹو ادر کنٹریز انڈر سوویت انفلوئنس. جب آپ کامیاب ہوتے ہیں نا تو آپ کو دیکھنے اور پسند کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. تو جب انہوں نے ایک لیگل سسٹم کی امپلیمنٹیشن کی اور کامیابی سے کی اور آگے بڑھتے ہوئے دکھے چڑھتے سورج کی طرح, تو انہیں سلام کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی. ہم بھی یہ کر کے دیکھتے ہیں, تو انہوں نے بھی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. جیسا کہ ایسٹرن یورپ, پولینڈ, ایسٹ جرمنی, چیکوسلواکیا اینڈ ہنگری, انہوں نے کہا ہاں یار یہ بھی کرتے ہیں. پھر چائنا, کیوبا, نارتھ کوریا اینڈ ویتنام. یہ نارتھ کوریا اس وقت سے اس چکر میں لگ گیا کہ یار ہاں یہ ٹھیک ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے کچھ نے اسے, چائنا نے بھی اسے تھاما ہوا اور کچھ کے ہاتھ سے وہ چھوٹ گیا, اس طرح سے وہ نہ اس کو فالو کر پائے. ٹھیک, کلیئر ہو گئی بات. یہ ایرا بھی آپ کو کلیئر ہے. اچھا, اس سے اگلی بات یہ جو تیسری امپورٹنٹ بات ہے کی ہسٹوریکل فیچرز. تمام اسٹوڈنٹس یہ سن لیں کہ جتنی کلاسز یہاں پر ہوں گی ان سب کی اسائنمنٹس اور ان سب کی پریزنٹیشنز اسی طرح سے اگر پہلے کنڈکٹ ہو گئی ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہوئی تو وہ ہمیں دیں گے, جن جن کی نہیں ہوئی وہ سب دیں گے. اچھا, کی ہسٹوریکل فیچرز, اس کی تاریخ کے حوالے سے جو اس کے کچھ ہسٹوریکل فیچرز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہے کیا کیا. ریجیکشن آف کیپٹلسٹ لا. سب سے پہلا کام تو جو اس کا مقصد تھا کہ یہ کیپٹلزم کو انہوں نے اللہ حافظ کہہ دیا
Private property was restricted. خبردار کوئی مربوں والا, کوئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی ایک باری آواز اٹھائی تھی, انہوں نے بھی زمینیں جو ہیں وہ مزاروں کے حوالے کر دی تھی کہ جو کاشت کر رہا ہے وہی مالک. دوسری بات اس میں یہ کہ لا سروڈ کلیکٹیو رادر دین انڈیویجول انٹرسٹ. لا کو سب کے لیے سرو کرنا چاہیے, کسی ایک کے لیے, کسی خاص فرد کے لیے نہیں. یہ پہلا فیچر ہے, ہسٹوریکل فیچر. دوسرا فیچر اس کا کیا ہے؟ انسٹرومنٹ آف دا اسٹیٹ اینڈ پارٹی. بھائی سیدھی بات ہے, آپ کو اچھا لگے چاہے برا لگے. کورٹس اینڈ پروسیکیوٹرز ور انڈر دا اسٹیٹ کنٹرول. ہم جو کہیں گے چونکہ ہمارے ہی پاس ہے ہر چیز, تو ہماری ہی بات مانی جائے گی. لیگل نارمز انفورسڈ پارٹی آئیڈیالوجی. پارٹی کی جو آئیڈیالوجی ہے, لیگل نارمز اسی کو انفورس کریں گی, آگے پیچھے نہیں چلیں گی. وہ جیسے اسی نارتھ کوریا کی بات مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ کٹنگ نہیں آپ کروا سکتے, آپ کو ایک اسپیسیفک ڈائریکٹیوز ہیں, انہی کے اکارڈنگ آپ نے کٹنگ کروانی ہے, ایسی چیزیں. تیسرا فیچر فوکس آن سوشل اینڈ اکنامک پلاننگ. اب چونکہ ذمہ تو لے لیا آپ نے, اب آپ پر رسپانسبلٹیز بھی ہیں. لاز ریگولیٹڈ نیشنلائز انڈسٹریز. صنعت کاری جو تھی وہ ساری چونکہ اسٹیٹ کے پاس تھی, نیشنل تھی, اس کو لا نے ریگولیٹ کیا. کوآپریٹو فارمنگ جو ہے وہ ہوئی, چونکہ کاشتکاری بھی اب آپ نے ہی بتانی ہے کہ کیسے کرنی ہے, بیج دینی ہے, کھاد دینی ہے. اینڈ سوشل ویلفیئر, اور معاشرے کی فلاح و بہبود بھی آپ ہی کریں گے. چوتھا فیچر کیا ہے؟ سپریشن آف اپوزیشن. اب اگر ہر کوئی آواز اٹھاتا رہے گا تو پھر انہی کے چکر میں ہی رہیں گے, کام تو نہیں کر سکتے. Laws often criminalized political dissent to protect socialist objective. جو آواز اٹھائے اس کے ساتھ اسے آڑے ہاتھوں لینا پڑے گا تاکہ آپ آرام سے کام کر سکیں. یہ چوتھا فیچر ہے. اچھا, اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے, چوتھا پوائنٹ, مین جو پوائنٹ ہے, انفلوئنس آف سوشلسٹ لیگل تھاٹ. اب اس کا جو اثرات مرتب ہوئے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. انٹروڈیوسڈ کلیکٹیو پراپرٹی رائٹس انٹو لا. قانون میں اس سوشلسٹ لیگل سسٹم کی وجہ سے ایک نئی چیز متعارف ہوئی جس کا نام کلیکٹیو پراپرٹی رائٹس تھا. اس سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا. دوسری بات, ریپلیسڈ کلاسیکل سول لا کانسیپٹس ود اسٹیٹ سینٹرڈ لیگل پرنسپلس. جو پرانے کانسیپٹس چل رہے تھے سول لا کے, جو آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے, ان کو ختم کیا. تیسری بات, انسپائرڈ کوڈیفیکیشن آف لاز ان ایسٹرن بلاک کنٹریز. ایسٹرن بلاک کنٹریز جو تھے ان میں کوڈیفیکیشن آف لا کو پروموٹ کیا اس نے. اور چوتھی بات, انفلوئنسڈ لیگل تھیوری ایمفسائزنگ سوسائٹی اوور دا انڈیویجول. ٹھیک ہے جی, سوسائٹی اوپر, انڈیویجول نیچے. پانچواں پوائنٹ, ڈکلائن اینڈ ماڈرن ریلیونس. آفٹر دا کولیپس آف دا سوویت یونین 1991, many socialist states reformed their legal systems. جب چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے تو اترتے ہوئے کو جواب بھی ہو جاتا. یہ بھی انسانوں نے اپنا بنایا ہوا ایک روش بنائی ہوئی ہے. تو جب یہ لوگ ختم ہوئے تو انہوں نے کہا بھائی بس, لیکن سب نے نہیں. موو ٹورڈ سول لا اور مکس سسٹم. اب لوگوں نے کیا کیا کہ پھر وہی پرانے طریقے سے وہ سول لا پر یا مکس لیگل سسٹمز کی طرف چلے گئے. پرائیویٹ پراپرٹی رائٹس اینڈ مارکیٹ بیسڈ لاز ور انٹروڈیوسڈ. جو زمانہ چل رہا ہے اسی کے ساتھ انہوں نے چلنا شروع کر دیا اور پرائیویٹ پراپرٹی رائٹس کی ترویج پھر سے شروع ہو گئی. لیکن سم کنٹریز
जैसा कि चाइना, क्यूबा, वियतनाम retained socialist legal principles alongside market reforms, दूसरों के साथ साथ इन कंट्रीज ने सोशलिस्ट लीगल सिस्टम को भी थामे रखा कि नहीं यार चीज़ अच्छी है, देखते हैं चला के, ठीक है जी। अच्छा, इसका कंक्लूजन ये है कि द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सोशलिस्ट लीगल सिस्टम shows its roots in Marxist Leninist ideology, emphasizing the collective over the individual, the instrumental role of law for the state and planned economy control. From its origins in revolutionary Russia to its spread across the Eastern Bloc and Asia, socialist law represented a unique legal approach, जो कि हम सारी चीज़ें पहले पढ़ रहे हैं, differing significantly from civil and common law systems, ठीक है जी। ये है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। वैसे हमें इस वक्त यहाँ पर वीडियो बंद कर देनी चाहिए, लेकिन बंद हम करेंगे नहीं क्योंकि जो हमारा दूसरा टॉपिक ऑफ द 4th चैप्टर है वो भी सेम यही है। अब पेपर में आपसे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछे या डेवलपमेंट ऑफ द सोशलिस्टिक लीगल सिस्टम पूछे, बातें दोनों में सेम ही करनी है। देखिए इंट्रोडक्शन भी सेम है, आपके पास बुक है माशाल्लाह, जिनके पास बुक है वो ये वेरीफाई कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो पहले मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि वो मंगवा सकते हैं हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट, और PDF में देंगे हम। अच्छा, इंट्रोडक्शन भी इसका सेम है, ओरिजिन में भी वो वही बातें बताता है कि मार्क्सिस्ट, क्योंकि जो भी आपने जब भी कोई सवाल अटेम्प्ट करना है तो इसी तरह से करना है ना कि वो एक प्रॉपर प्योर कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट हो, उसमें सारी चीज़ें आपने बतानी है। तो वो सारी चीज़ें आपने यही बतानी है इन दोनों किस्म के क्वेश्चंस में। अब कैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें पता है। अच्छा, फिर अर्ली डेवलपमेंट, वो जो 1917 से 20s वाली बात है वो भी सेम है, 30s से 50s वाली बात भी सेम है, स्प्रेड टू अदर सोशलिस्ट कंट्रीज भी सेम है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, क्यूबा इंट्रोड्यूस सिमिलर सिस्टम्स, ये वाली बात भी आ गई। अच्छा, उसके बाद की फीचर्स वाली बात भी सेम है, रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन जो है वो भी सारे पॉइंट्स आपने पढ़ लिए। इसमें वैसे थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि कुछ अगर हमें नई चीज़ मिले तो फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ द सोवियत यूनियन मैनी फॉर्मर सोशलिस्ट countries reformed their legal systems, introduced private property, उन्होंने वो जब नए वो जो मार्केट बेस्ड लॉज जो पिछली टॉपिक में वर्ड था, इसमें उन्होंने कहा कि इंट्रोड्यूस्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, अब चुके वही जो पहले निकले थे दोबारा आ गए, adopted market oriented laws, maintained selective socialist principles, जिन्होंने किए रखे वो चाइना, वियतनाम और क्यूबा था। फिर मॉडर्न सोशलिस्ट लॉ है। अच्छा, अब जो उसकी नई शक्ल बनी मॉडर्न, अब यहाँ पर वो डेवलपमेंट की ज़रा एक थोड़ी सी ना जो समझे लुक दे रहा है कि दो चीज़ें आपके पास हों, जैसे दो हमारे पास ड्रेसेस हों तो कभी एक पहन लिया कभी दूसरा पहन लिया। मॉडर्न शक्ल ये बनी कि यार कुछ चीज़ें उसकी रख लेते हैं, कुछ चीज़ें इसकी रख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए पढ़ना इससे ज़रूरी है कि आप अपने लीगल सिस्टम, इवन पाकिस्तान में काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं डिफरेंट लॉज की, डिफरेंट लीगल सिस्टम्स की। अब ये मॉडर्न शेप इसकी ये बनी कि मिक्स ऑफ सिविल लॉ, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये एक मिक्स्ड फॉर्म आपके सामने मिल्क शेक बन के आपके सामने आ गया। फोकस ऑन स्टेट कंट्रोल इन की सेक्टर्स व्हाइल अलोइंग प्राइवेट एंटरप्राइज। अच्छा जी, लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस, इंट्रोड्यूस्ड कलेक्टिव ओनरशिप कॉन्सेप्ट्स एंड स्टेट प्लानिंग इंटू वो फिर सारी बातें रिपीट कराई आपके पिछले टॉपिक वाली ही। लिहाजा इस वक्त आपके दो टॉपिक्स कवर हो गए, सोशलिस्टिक लीगल सिस्टम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसकी डेवलपमेंट आपने पढ़ी। ठीक है जी।